صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسی ان کی قسمت ہے، کیسے ان کے مقدر ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بیٹے پیدا ہوتے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولاد کا نام رکھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو گڑتی دینے کے لیے، گٹی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھاتے، بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ صحابہ کے نکاح نبی نے پڑھائے، جنازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے۔ صحابہ جب بھی مشکل پیش آتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے، اللہ کے نبی سے دعائیں کرواتے۔ تو عزیز بھائیوں، کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے دعا کروانا، اس کے پاس جانا جو زندہ ہے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، منکر نہیں، وسیلے کے قائل ہیں۔ 3 قسم کے جائز وسیلے۔ نمبر 1، اچھے اعمال کا وسیلہ۔ یہ بخاری کی حدیث اس کی دلیل ہے کہ یہ تینوں بندے اپنے نیک عمل کا اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کرنے لگے اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ زندگی میں اللہ نہ کرے کسی بھی مصیبت، دکھ، پریشانی، بیماری، تکلیف میں اگر مبتلا ہو جائیں تو اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں، جائز ہے۔ تینوں ان بندوں نے اپنے نیک عمال کا وسیلہ ڈالا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، ان کے وسیلے کی تصدیق کر دی، مہر لگا دی کہ نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے۔ اور دوسرا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بڑے خوبصورت اللہ کے پیارے نام ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو پکاریں لفظ اللہ سے، یا رحمان کو پکاریں لفظ رحمان سے، بخشش چاہیے غفار کو، غفور کو پکاریں۔ کوئی بھی دنیا میں کام ایسا جو آپ کے لیے ناممکن اور مشکل محسوس ہو رہے، قادر اور قدیر کو پکاریں، سمیع بصیر کو پکاریں۔ تو اللہ کے صفاتی نام کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے۔ اور تیسرا وسیلہ جس کے ہم قائل ہیں، اللہ کے مقرب نیک بندے جو زندہ ہیں، جو ہماری فریاد کو، ہماری بات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ان تک جائیں، ان سے دعا کروائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسی ان کی قسمت ہے، کیسے ان کے مقدر ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بیٹے پیدا ہوتے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولاد کا نام رکھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو گڑتی دینے کے لیے، گٹی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھاتے، بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ صحابہ کے نکاح نبی نے پڑھائے، جنازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے۔ صحابہ جب بھی مشکل پیش آتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے، اللہ کے نبی سے دعائیں کرواتے۔ تو عزیز بھائیوں، کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے دعا کروانا، اس کے پاس جانا جو زندہ ہے، یہ وسیلہ جائز ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں جب قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عمر گئے بارش کی دعا کے لیے۔ تو کہا، اللہ پہلے تیرے نبی تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ آتے تھے، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، تجھ سے بارش کی دعا کا سوال کرتے ہیں، اللہ نے رحمت کر دی۔ تو 3 وسیلے جائز ہیں، ہم ان کے قائل ہیں۔ 1، اللہ کے اچھے نام، اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ میرے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ تجھے، تیرا نام رزاق ہے، مجھے رزق چاہیے، اے اللہ مجھے رزق میں، عزت اور برکت والی روزی میں، حلال روزی میں فراوانی عطا فرما۔ دوسرا، اچھے نیک اعمال کا وسیلہ۔ نمبر 3، زندہ لوگ جو موجود ہیں، اللہ کے مقرب بندے، ان کے پاس جائیں، ان سے دعائیں کرائیں۔ اور جو فوت ہو گئے، جو قبر میں چلے گئے، اللہ کہتے ہیں وہ تمہاری نہیں سنتے۔
وما انت بمسمع من فی القبور، جو لوگ قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔